الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ سب کو آج کے سیشن میں خوش آمدید۔ جو لوگ تو ہمارے پرانے ساتھی ان سب کو پتہ ہے کہ ہم اپنی تجوید کی جو کلاسز ہیں، جو کورس ہے، وہ پورا کر چکے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے اپنی پچھلی اتوار والے دن کی کلاس میں ایک ٹیسٹ رکھا تھا جس میں کور کیا تھا کہ ہم نے جو اب تک پڑھا ہے ہمارا ریویو ہو جائے اس بہانے، اور ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمیں کتنی مزید محنت کی ضرورت ہے یا یہ کہ ہم مکمل اس کو کور کر چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے حصہ لیا ہے اور مجھے وہ ٹیسٹ کر کے بھیجا ہے، اس میں اتوار سے لے کر اب تک مجھے ٹائم ذرا کم ملا ہے، مصروفیت رہی ہے، تو میں سب کا چیک نہیں کر سکا۔ ایک تو یہ کہ تھوڑا اس کا والیوم زیادہ تھا، کیونکہ 3 4 پیجز اور بعض نے اس سے بھی زیادہ پیجز پہ کام کیا ہوا تھا، تو وہ ظاہر ہے اس کو دیکھنے میں ٹائم لگ رہا تھا۔ تو کچھ لوگوں کو تو جواب مل چکا ہے میری طرف سے، وہ میں نے چیک کر کے ان کو فیڈ بیک دے دیا ہے۔ تو جن کو ابھی نہیں ملا ان سے معذرت، ٹائم ابھی مجھے نہیں ملا اتنا، تو میں انشاءاللہ وہ بھی کروں گا، اور آپ کو انشاءاللہ اگلی کلاس سے پہلے میں ان کو بھی بھیج دوں گا اس کا جواب۔ تو باقی اس میں کوئی پاس یا فیل والی بات نہیں ہے، نہ میں نے کوئی مارکنگ اس حساب سے کی ہے کہ جی کس نے کتنے مارکس لیے ہیں۔ جس نے بھی حصہ لیا ہے وہ سب پاس ہیں اس میں، کیونکہ مقصد کسی کو یعنی پاس یا فیل کرنا نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا اس کا بنیادی طور پر کہ اس سبب سے آپ لوگ اپنی ریویژن کر لیں گے، دہرائی کر لیں گے جتنا ہم نے پڑھا ہے، کیونکہ ہمارا کوئی بہت لمبا چوڑا کورس نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، اور صرف 12 13 لیسن تھے، اور وہ بھی بہت زیادہ کوئی لمبے نہیں تھے۔ تو ایون ایک ہفتے کے اندر بھی کوئی چاہے اگر اس نے فرض کیا پہلے یہ نہیں کیا یا اچھی طریقے سے نہیں کیا، تو وہ روزانہ کا ایک لیکچر بھی سن لے اگر، تو وہ 2 ہفتے میں میکسیمم، اور اگر آپ 2 لیکچر ایک دن میں سنیں تو 1 ہفتے کے اندر آپ وہ پورا کورس کور کر سکتے ہیں۔ یعنی اس لیسن کو سنیں اور اس کے بعد اس کے جو نوٹس ہیں ان کو بھی پڑھ لیں، اس میں جو ایکسرسائز دی ہے وہ بھی کر لیں۔ تو آپ جن لوگوں نے کلاس لائیو نہیں بھی لی، ہماری کورس ہمارے ساتھ اٹینڈ نہیں بھی کیا، وہ اب بھی اگر چاہیں تو اس کو یہ الحمدللہ اچھی سہولت ہے کہ یہ جو ریکارڈنگ ہو جاتی ہے اور پھر وہ یوٹیوب پہ اس کو ڈال دیتے ہیں، تو وہ ایک ہمیشہ کے لیے سیو ہو جاتی ہے۔ ہمارے پچھلے سال کی کلاسز بھی وہاں ہیں، اور ابھی جو ریسنٹلی ہم نے کورس مکمل کیا وہ بھی ساری کلاسز وہاں موجود ہیں۔ تو آپ لوگ آگے شیئر بھی کر سکتے ہیں کسی سے، کیونکہ اب ہمارا نیکسٹ سیشن اللہ نے چاہا، اس کی توفیق سے زندگی رہی تو اگلے سال ہم کریں گے یہ والا، کیونکہ اس کے بعد پھر عربی گرامر کا کورس شروع ہو جائے گا انشاءاللہ عید الفطر کے بعد۔ تو یہ جو تجوید والا کورس ہے نا، یہ لائیو کلاسز اب آپ کو کہیں اور مل جائیں تو ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں، ورنہ میں اب انشاءاللہ اس کو نیکسٹ جنوری میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کروں گا۔ تو اس سے پہلے اگر آپ کے کوئی جاننے والے، آپ کے گھر کے کوئی افراد، کوئی پڑوسی، کوئی رشتہ دار، کوئی کولیگ، ان سے اگر آپ بات شیئر کریں اور آپ ان سے کہیں کہ جی اس طرح سے ہم نے ایک چیز کی ہے اور اس کا فائدہ ہوا ہے، تو آپ ان کو جنوری تک انتظار کروانے کی بجائے یہ لنک یوٹیوب والا شیئر کر دیں، تو وہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اور شوق پیدا ہو جائے تو وہ گھر بیٹھے ریکارڈنگ کی مدد سے اور نوٹس کی مدد سے بھی یہ چیز حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جس نے جتنا بھی اس کو کر لیا، اس ٹیسٹ میں کسی نے اگر 10% کیا ہے، 50% کیا ہے، 90% کیا ہے، 100% کیا ہے، جیسا میں نے پہلے کہا وہ پاس تو سبھی ہیں، کیونکہ اصل مقصد کوشش کرنا تھا۔ اور اگر کسی کی کوئی کمی رہ گئی ہے، میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں نے کوئی
آدھا کیا ہے، کچھ لوگوں نے آدھے سے تھوڑا زیادہ کیا ہے، کچھ نے آدھے سے بھی کم کیا ہے، تو وہ ظاہر اپنے اپنی استطاعت ہے، اور پھر یہ ہے کہ آپ نے کتنی ریگولرلی کلاسز اٹینڈ کی ہیں یا کتنی ریگولرلی اور اس کو کتنی توجہ سے سنا ہے چیزوں کو، اور پھر اس کے بعد جو ہوم ورک دیا جاتا رہا ہے وہ جس نے جتنا زیادہ کیا ہے اس کو اتنی زیادہ سمجھ آئی ہوگی اور اتنا زیادہ وہ ریٹین کر پایا ہوگا، لیکن جس نے ہوم ورک نہیں کیا وہ پھر آخری کلاس تک آتے آتے کچھ چیزیں پہلے والی جو سمجھ بھی آ گئی ہوتی ہیں وہ بھی بھول جاتی ہیں۔ یہ میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اس لیے کہتا رہا ہوں کہ جی ہوم ورک پہ توجہ دیں، ورنہ یہ چیزیں آپ کو بھول جائیں گی۔ تو لیکن ابھی تک بھی اس سٹیج تک آنے کے بعد بھی ہمارے اگر کوئی ایسے ساتھی ہیں جنہوں نے اس چیز کو مکمل طور پر نہیں سمجھا، اس میں کوئی کمی ہے، یعنی جو تو بالکل زیرو لیول پہ ہیں، فرض کیا اگر کوئی کسی نے آج یہ کلاس جوائن کی ہے اور اس کی پہلے کو بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے تجوید کی، ویسے تو اگر کہیں اور سے سیکھا ہوا ہے تو ایک ہی بات ہے، کیونکہ قواعد تو وہی ہیں، کیونکہ نہ میں نے خود بنائے ہیں نہ کسی اور نے خود بنائے ہیں، یہ کوئی اپنے اپنے قواعد نہیں ہے کہ اپنی اپنی تھیوریز نہیں ہیں، یہ وہی قواعد ہیں جو پوری دنیا میں رائج ہیں کہ قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اگر کسی نے اور سے سیکھا ہوا ہے یا اس سے سیکھا ہوا ہے تو وہ تو سب برابر ہیں، اب ہم آگے جو تجوید کلاس کی پریکٹس ہے اس کو شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسے پارٹیسپینٹس ہیں جو پہلے شامل نہیں رہے ان کلاسز میں اور ان کو تجوید کے قواعد نہیں آتے، اب وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں، تو بجائے اس کے کہ ایک سال وہ انتظار کریں، اس کے لیے میں یہ پروپوز کروں گا کہ یہ جو ہمارے لیکچرز ہیں ساتھ ساتھ یہ کلاس بھی اٹینڈ کریں، بے شک پارٹیسپیٹ نہ کریں، صرف سنیں لوگوں کو پڑھتے ہوئے، اور لیکن یہ ہے کہ جتنی تیزی سے ممکن ہو اتنی تیزی سے، یعنی کوشش کریں کہ 1-2 ہفتے کے اندر اندر آپ ان نوٹس کی مدد سے اور ریکارڈنگ کی مدد سے ان کو سن لیں، سمجھ لیں قواعد کو، تاکہ پھر آپ اس کلاس میں اعتماد کے ساتھ شامل ہو سکے، کیونکہ جب تک آپ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے تب تک پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک فرق جو پچھلی کلاسز جو لیسن ہو رہے تھے نا جس میں ہم سیکھ رہے تھے قواعد، اور جو اب ہماری کلاس نیکسٹ کلاس سے شروع ہوگی تجوید پریکٹس کی، اس میں فرق ایک بنیادی یہ ہے کہ اس میں تو آپ اگر سوال کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے یا کوئی میری کسی سوال کا جواب دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے، کوئی ایشو نہیں تھا، لیکن اب یہ والی جو کلاس ہوگی ہماری پریکٹس کی، اس میں آپ لوگوں کی ایکٹیو پارٹیسپیشن چاہیے، کیونکہ اس میں بھی اگر کوئی خاموش بیٹھا رہے گا تو پھر اس کو پھر فائدہ نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو بہت تھوڑا ہوگا، کیونکہ یہ اب طریقہ کیا ہوگا کہ ہم قرآن پاک کو کھولیں گے اور اس کی آیات کو پڑھیں گے، 1 بائی 1 سب کو موقع ملے گا، کوئی ایک لائن پڑھے، ایک آیت پڑھے یا اس سے زیادہ پڑھے، ہم ڈیپینڈ کریں گے نا کہ ہمارا جو گیون ٹائم ہے میکسیمم 1 گھنٹہ ہم لیں گے، اس کے اندر جتنے پارٹیسپینٹس ہوں گے اس کے حساب سے ڈیوائڈ کریں گے۔ فرض کیا ہم نے ایک پیج اگر پڑھنا ہے یا ایک چھوٹی سورہ پڑھنی ہے تو اس میں اگر 10 لائنیں ہیں اور 10 پارٹیسپینٹس ہیں تو ہم ایک ایک لائن سب کو دے دیں گے کہ ایک ایک لائن پڑھ لیں۔ اگر فرض کیا 10 لائنیں اور 5 پارٹیسپینٹس ہیں تو اس حساب سے 2 لائنیں سب کے پاس آ جائیں گی، تو یہ ڈویژن ہوگی اس طرح۔ اس حساب سے پھر آپ لوگوں نے پڑھنا کیسے ہے، اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے، بنیادی طور پر وہی ہے جو ہم نے سیکھا ہے اس کورس میں، اسی چیز کو اب ہم نے قرآن مجید پہ اپلائی کرنا ہے، کیونکہ اصل مقصد تو یہ تھا کہ قرآن پاک کو ہم صحیح پڑھ سکیں، تو وہ اب وقت آیا ہے، انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ اچھا، اس سٹیج تک آتے آتے اگر کسی کی کمی ہے، فرض کیا اس نے آدھے اصول جو ہیں تجوید کے وہ تو سمجھ لیے لیکن باقی آدھے اس کو اچھی طرح سمجھ نہیں آئے، یا کسی نے 90% 80% سمجھ لیے ہیں تو وہ 10-20% اس کو سمجھ نہیں آئے، یا کسی نے فرض کیا 10% 20% سمجھا ہے لیکن باقی اس کو نہیں سمجھ آیا، چاہے اس نے کلاس اٹینڈ نہیں کی یا اس نے پوری کوشش نہیں کر پایا یا کوئی بھی وجہ ہوئی ہے، تو وہ اگر جس کا جتنا بھی مطلب معیار ہے، جتنا بھی اس نے گین کیا ہے اس کے حساب سے آپ کلاس میں شامل ہو سکتے ہیں، میں کسی کو ڈسکرج نہیں کروں گا، لیکن یہ ہے کہ پھر جس کو جتنی کمی کا سامنا ہے اس کو محنت اسی حساب سے زیادہ کرنی پڑے گی۔ اگر تو کسی نے 100% سمجھ لیا سارے قواعد کو تو وہ تو ڈے 1 سے انشاءاللہ اچھے طریقے سے پڑھے گا اور بتائے گا کون سا قاعدہ کہاں اپلائی ہو رہا ہے، اور پھر یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک نیا طریقہ ہوگا تو قواعد آنے کے باوجود ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی سی مشکل ہو کہ اچھا جی اس کو اب میں نے کیسے ادا کرنا ہے، فرض کیا اگر
الف مد ہے مثال کے طور پر، تو جہاں الف مد آ رہی ہے اس کو فوری پہچاننا اور پھر بتانا کہ ہاں جی یہاں پہ الف مد ہے، اس کو 2 حرکت تک کھینچ کے پڑھنا اور پھر اس کے بعد پڑھنا. تو یہ ممکن ہے کہ مس ہو جائے پڑھتے پڑھتے، کوئی قاعدہ آتا ہو اس کے باوجود آپ اس کو اسکپ کر جائیں انجانے میں. تو یہ چیزیں شروع میں ہوں گی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم ساری چیزیں صحیح کرنا شروع کر دیں گے. تو میں ابھی آپ کے سامنے 100 منٹ ڈیمو کے طور پر میں قرآن مجید کھولوں گا، شیئر کروں گا اور اس پہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا کہ کس طرح سے ہم نے کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی سوال ہو اب تک کی جو ہماری گفتگو ہوئی ہے یا ہماری جو کلاسز ہوئی ہیں، یا کسی نے کوئی اور اس سے ریلیونٹ کوئی بھی کوشچن کسی کا ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. طریقہ وہی ہے کہ آپ ہاتھ کھڑا کر لیں اور میں آپ کو موقع دوں گا بات کرنے کا، اور اگر کوئی کوشچن نہ ہوا تو پھر میں آگے چلتا ہوں. تو میں آپ کو تھوڑا ٹائم دیتا ہوں، اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہے، کوئی کلیریفیکیشن چاہیے کسی قسم کی، تو آپ اس وقت کر سکتے ہیں. اچھا ایک چیز اور، اس سے آپ سوچ لیں کسی کا کوئی سوال ہے تو اتنی دیر میں آپ ہاتھ کھڑا کر لیں. لیکن ایک چیز جو مس ہو گئی تھی میں بتانا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ آج کی کلاس تو ہو رہی ہے مشترکہ جیسے ہماری پہلے ہوتی رہی ہے، لیکن نیکسٹ کلاس جو ایکچوئل پارٹ ہوگی نا پریکٹس کی، اس میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کسی پچھلی کلاسز میں کہ ہماری 2 کلاسز الگ الگ ہوں گی، لیڈیز کی الگ ہوگی، جینٹس کی الگ ہوگی. یہی ہمارا پچھلے سال بھی طریقہ رہا ہے، کیونکہ اس میں چونکہ آپ نے بولنا ہوتا ہے، آپ نے اس میں اپنی سوالات بھی کرنے ہوتے ہیں، اس میں بعض اوقات غلطی بھی ہوتی ہے، بعض اوقات کوئی صحیح پڑھتا ہے کوئی ذرا کم پڑھتا ہے، تو وہ تھوڑی سی نا تاکہ کسی کو جھجک نہ ہو اور یہ تھوڑا سا اپنی پرائیویسی بھی رہے، تو اس لیے لیڈیز کی کلاس الگ ہوگی، جینٹس کی الگ ہوگی. اور اس کے لیے میں نے 2 الگ الگ واٹس ایپ گروپ بنائے تھے اور آپ لوگوں سے شیئر کیے تھے. اپنے اپنے متعلقہ گروپ جو لیڈیز ہیں وہ لیڈیز گروپ کو جوائن کر لیں اگر کسی نے ابھی تک نہیں کیا، اور جو جینٹس ہیں وہ جینٹس گروپ کو جوائن کر لیں. لیکن یہ ہے کہ ابھی فی الحال اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو نہیں بھی زیادہ آتا تو آپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کا اپنا فیصلہ جب ہم کلاس شروع کر لیں گے. تو اگر آپ سمجھیں گے جی نہیں ہم نے ابھی کلاسز نہیں اٹینڈ کی تھیں تو ہم ساتھ نہیں چل پا رہے، تو آپ کو اگر واپس کورس کی طرف جانے کی ضرورت ہے یا ابھی آپ ساتھ ساتھ محنت کر کے شامل ہو سکتے ہیں، تو وہ اٹ از ٹوٹلی اپ ٹو یو. تو اگر میری طرف سے کوئی گائیڈنس چاہیے ہوگی، کوئی کوشچن ہو آپ کا، تو وہ میں انشاءاللہ آپ کو ریسپانس دینے کی پوری کوشش کروں گا. اچھا جی، فی الحال کوئی کسی کا کوشچن نہیں آیا. یہ چیٹ میں کچھ سوال ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں. اگر کسی نے کوئی بول کے کوشچن کرنا تو آپ اپنا ہاتھ کھڑا کر دیں. اچھا جی، پہلا سوال ہے کہ جی ول یو اسٹارٹ فرام فرسٹ پارا. اچھا جی، یہ جو سوال ہے نا کہ جی ہم کہاں سے شروع کریں گے، پہلے پارے سے شروع کریں گے یا کہیں اور سے، تو اس میں میرا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ ہم جو ہے نا سب سے پہلے جو 30واں پارا ہے وہ بھی ریورس آرڈر میں، یعنی ہم سورہ الناس سے شروع کر کے تو بیکورڈ چلتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ صورتیں عام طور پر ہم کو یاد ہوتی ہیں، یہ جو چھوٹی چھوٹی 10-15 صورتیں ہیں، کسی کو 5 کسی کو 10 کسی کو 15، یہ سب کو یاد ہوتی ہیں، ہم نے بچپن سے لے کر یاد کی ہوتی ہیں، اور عام طور پر ہم یہی صورتیں نماز میں بھی پڑھتے ہیں. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ کم از کم ان میں جو ہماری کوئی خامی ہے، کوئی غلطی ہے، وہ دور ہو جائے، تاکہ ہم جو روزانہ کی بنیاد پہ کئی بار فرض کیا سورہ اخلاص ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی کی اس میں کوئی غلطی ہے تو وہ ظاہر ہے اگر فرض کیا وہ ہر نماز میں اور ہر رکعت میں وہی سورہ پڑھتا ہے، اگر اس میں مثال کے طور پر خدا نخواستہ کوئی ایک غلطی ہے کسی قاعدے کی، اور وہ غلطی وہ اس کا مطلب روزانہ کئی بار کرتا ہے، تو کم از کم یہ جو صورتیں ہم کوشش کریں گے کہ اس میں جو ہماری غلطیاں وہ دور ہو جائیں، تو ہماری جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں یہ صورتیں وہ درست ہو جائیں اور ہم نماز میں صحیح ادائیگی کر سکیں. پھر اسی طرح سورہ فاتحہ میں کوشش کرتا ہوں آج آپ کے سامنے میں خود سورہ فاتحہ کو پڑھ دیتا ہوں ان قواعد کے حساب سے، اور آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ کیسے حصہ لینا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم سورہ ناس سے شروع کریں گے ریورس آرڈر میں. کچھ حصہ ہم لیٹس سے کہ آدھا پارا ہم پچھلے حصے کی طرف سے 30واں پارا کر لیں گے. اس کے بعد ہم آپس میں طے کر سکتے ہیں، یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، کوئی سیٹ پیٹرن نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں فلیکسیبل رہا ہوں کہ کوئی ہمارا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی
یہی چیز ہم نے کرنی. جو قواعد تھے وہ تو وہی تھے, وہ ہم چینج نہیں کر سکتے, لیکن یہ جو قرآن پاک کو پڑھنے کی ترتیب ہوگی نا, اچھا یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے پورا قرآن مجید پڑھنا ہے, یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. وہ تو اس کے لیے تو کیونکہ ہم نے ہر لفظ کی, ہر لائن کی پورے قواعد کو بتانا ہے اور پھر پڑھنا ہے, تو اتنے کے لیے ٹائم بہت زیادہ چاہیے. ہم نے ہفتے میں اگر ایک کلاس کرنی, فرض کیا ایک جینٹس کی ہو اور ایک لیڈیز کی ہو, تو کلاس تو ایک ہی ہوئی, کیونکہ وہی چیز ہم لیڈیز کی کلاس میں ریپیٹ کریں گے. تو اگر ہم کلاس ایک ہفتے میں ایک پیج پڑھیں فرض کیا قرآن مجید کا, تو ہمیں جو ہے نا قرآن مجید پڑھنے کے لیے اس کا مطلب 600 ہفتے چاہیے تقریباً. تو اتنا تو ہم ظاہر نہیں رکھیں گے. تو اس ٹائم میں جتنا جہاں تک آپ لوگ کنٹینیو کریں گے, اس میں جتنا ہم کور کر سکے ہم کریں گے. اور مقصد یہی ہے کہ ہم اس میں اپنی غلطیاں سیکھ لیں, اور قرآن مجید کے فرض کیا ایک پارہ بھی اگر ہم پڑھ لیں تو وہی جو چیزیں اس میں ہیں وہی باقی 29 پاروں میں ہیں, تو قواعد تو وہی بار بار ریپیٹ ہوں گے. تو ہم جب کچھ عرصہ تقریباً ایک پارہ کے قریب پڑھ لیں گے نا, تو پھر ہمیں مزید کلاس کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر آپ اپنے طور پر جب پڑھیں گے انشاءاللہ صحیح پڑھیں گے. یہ تو ہو گیا پہلا کوشچن کہ ہم آخری پارے سے شروع کریں گے, یہ آدھا پارہ کریں گے. اس کے بعد لاسٹ ایئر ہم نے یہ 30ویں پارے کے بعد پھر سورہ کہف کی تھی, وہ جو ہم ہر جمعے کو عام طور پر پڑھتے ہیں. تو اس لیے میرے ذہن میں تھا کہ یہ سورہ کہف ریپیٹڈلی پڑھی جاتی, تو اس میں اگر ہماری کوئی غلطیاں ہیں تو وہ درست ہو جائیں گی. پھر ہم نے اس کے بعد کچھ اور چیزیں جیسے نماز ہے, نماز میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ بھی کیا تھا ہم نے لاسٹ ایئر. اور اسی طرح کوئی اور چیز جیسے آیت الکرسی ہے, ٹھیک ہے, یہ کر سکتے ہیں. یا اگر ہمارے پاس مزید ٹائم ہو اور ہم جاری رکھنا چاہیں تو پھر ہم ترتیب سے پہلے پارے سے بھی شروع کر سکتے ہیں, وہ کوئی ایشو نہیں ہے, کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک. قواعد ہی ہم نے سیکھنے ہیں, تو وہ ہم قرآن کا کوئی بھی حصہ کھول کے پڑھ لیں گے تو وہ ہمیں ہیلپ ایکولی ملے گی. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گیا پہلا سوال. اس کے بعد لکھا ہے جی ویئر ول دیر بی سیپریٹ ٹائمنگ فار 2 سیشنز. اچھا یہ ٹائمنگ کے حوالے سے یہ بھی اہم سوال ہے, سب کا کنسرن ہوگا اس بارے میں. تو اس میں آپ لوگوں کا فیڈ بیک بھی لیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو جیسے پتہ ہے, میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایکچولی یہ والی جو کلاس ہماری تجوید کی چل رہی ہے, اس کو ریپلیس کرنا ہے ابھی عربک گرامر کی کلاس نے. گو کہ ابھی تھوڑا گیپ ہوگا کیونکہ میں رمضان میں یہ کلاس نہیں کرتا, تو رمضان میں اب ٹائم رہ گیا تھوڑا, اور اتنی دیر میں اگر ہم شروع کر دیں گے پھر مہینے کے گیپ سے کریں گے تو وہ پھر ربط نہیں رہے گا. تو میں چاہتا ہوں کہ اب رمضان کے بعد ہی وہ شروع کریں گے گرامر والا حصہ. تو رمضان شروع ہونے سے پہلے تک ہم یہ تجوید کی پریکٹس کی کلاس کر لیں گے. انہی دنوں میں کر سکتے ہیں جیسے ہم کر رہے ہیں اتوار اور بدھ کو, جیسے ہماری کلاس پہلے چل رہی تھی. ہاں ٹائم جو ہے نا یہ تھوڑا سا تبدیل ہوگا, کیونکہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ 8:30 کلاس شروع ہو نہیں پاتی کیونکہ عشاء کا ٹائم آگے جا رہا ہے. تو اب ہم سمجھ لیں نیکسٹ ویک میں یہ کلاس 8:30 کی بجائے 8:45 بجے ہوگی, 8:40 8:45 تک سعودی عرب ٹائم کے مطابق. تو ان لوگوں کے ساتھ معذرت کہ جہاں آلریڈی ٹائم زیادہ ہو چکا ہوتا ہے, جیسے پاکستان اور انڈیا میں, تو ٹائم اس وقت اب یہاں 9 بج رہے ہیں, تو پاکستان میں 11 بج رہے ہیں, تو انڈیا میں اس وقت یقیناً 11:30 کے قریب ٹائم ہو رہا ہے. تو اگر کلاس ختم ہوتے ہوتے اور آدھا گھنٹہ لگتا ہے تو اس کا مطلب وہاں مڈ نائٹ کا ٹائم ہو گیا. تو میرے پاس ظاہر اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ لوگوں کی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور یہ ظاہر قرآن سیکھنے کے لیے اگر آپ لوگ تھوڑی نیند کی قربانی دیتے ہیں یا ایکسٹرا ایفرٹ کرتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ اجر ہے. ٹھیک ہے, قرآن کو سیکھنا, اس کو پڑھنا یقیناً یہ سارے قابل ستائش کام ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ کسی دن اگر آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے ٹائم کو مینج کرنا تو آپ پھر اسکپ کر سکتے ہیں, کیونکہ اب جو قواعد ہم نے اپلائی کرنے ہیں وہ سیم ہی ہوں گے. اگر فرض کیا ایک دن کلاس آپ کی مس ہوئی ہے تو آپ اگلی کلاس میں آئیں گے تو وہ یہ نہیں ہوگا کہ پچھلی کلاس کا نقصان ہو گیا ہے, خاص طور پہ جب ہم تھوڑا آگے بڑھ جائیں گے. تو شروع میں کوشش کریں زیادہ ریگولر رہنے کی. تو یہ کلاس کا ٹائم فی الحال تو ہم یہی کنٹینیو کر سکتے ہیں, انلیس کہ اگر آپ میں سے جو لوگ ایسے ہوں, اگر کوئی کہیں کہ جی یہ ٹائم ہمیں سوٹ نہیں کر رہا, فرض کیا اسپیشلی دن, اگر سنڈے اور وینسڈے, جو فی الحال میرے ذہن میں ہے وہی ہے کہ سنڈے کو جینٹس کی کلاس ہوگی اور وینسڈے کو لیڈیز کی کلاس ہوگی.
تو جینٹس کی کلاس میں جو چیز ہم کور کریں گے کوشش کریں گے اس کی ریکارڈنگ کر کے بھی گروپ میں شیئر کر دیں، اور جو لیڈیز کی کلاس ہوگی وینسڈے کی اس کی ریکارڈنگ نہیں ہوگی، لیکن اس کلاس میں وہی ہم ریپیٹ کریں گے چیز جو سنڈے کو جینٹس کی کلاس میں ہوگی۔ تو لیکن اس کے ہٹ کے اگر آپ لوگوں کا کوئی ہو کہ جی نہیں اس کو اس کی بجائے اس طرح سے کر لیا جائے، یا کسی کو یہ دن بالکل ہی سوٹ نہیں کرتا کہ فرض کیا سنڈے تو ہے ورک آف، آلموسٹ پوری دنیا میں آف ہوتا ہے، لیکن جو وینسڈے ہے وہ ظاہر ورکنگ ڈے ہے، کچھ لوگوں کے لیے تو یہ ٹائم سوٹ کرتا ہے، کچھ لوگ کیونکہ جیسے یورپ امریکہ وغیرہ میں ہیں، مجھے ایک دو فیڈ بیک ملیں گے جی ان کی ڈیوٹی کا ٹائم یہ ہوتا ہے، تو وہ پھر ظاہر ہے وہ کلاس نہیں لے پاتے، تو پہلے تو ریکارڈنگ وہ میرے خیال دیکھ لیتے تھے، اب یہ ہے کہ یہ اس کلاس میں تو پارٹیسپیٹ کرنا ضروری ہے ورنہ سمجھ نہیں آئے گی، پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ لوگوں کو ٹائم کا کوئی ایشو ہو تو ہم چینج بھی کر سکتے ہیں فی الحال، کیونکہ بعد میں جب رمضان کے بعد ہم نے اس کی عربی گرامر کی کلاس شروع کرنی ہے تو تب یہ تجوید پریکٹس ہم جاری رکھنے کے لیے ان کے دن چینج کریں گے۔ تو میرے پاس میرا منڈے بزی ہوتا ہے اور یہاں پہ فرائیڈے سیٹرڈے آف ہوتا ہے، تو فرائیڈے سیٹرڈے اس لیے ہم نہیں رکھتے ہیں کہ وہ دن ایسے ہیں چھٹی کے دن ہیں تو کسی نے کوئی ٹریول کرنا ہے یا کوئی بزی ہے اپنی فیملی کے ساتھ، تو عام طور پر لوگ اس دن ایسی کلاس رکھنا اوائڈ کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کا اگر ہمارے فرض کیا زیادہ پارٹیسپینٹ ایسے ہوں کہ جو صرف آف والے دن ہی کلاس لے سکتے ہیں، مثال کے طور پر سیٹرڈے سنڈے ان کا آف ہے، تو ہم پھر شفٹ کر سکتے ہیں اس میں سنڈے کی جو وینسڈے کی کلاس ہے وہ فرض کیا اگر سیٹرڈے کر دیں، لیکن اس میں پھر ہوگا کبھی کبھار نہیں ہو پائے گی کرے گی، اگر فرض کیا کوئی ٹریول کر رہا ہے، جیسے میں اگر اس دن بزی ہوں گھر میں نہیں ہوں کہیں چلے گئے ہیں کوئی مکہ مدینہ وغیرہ یا کوئی اور مصروفیت ہے چھٹی کے دن، تو پھر کلاس ہماری مس ہوگی، تو اس لیے یہ کافی دیر سے ہم چلا رہے ہیں سنڈے اور وینسڈے۔ منڈے کو میری ایک اور کلاس ہوتی ہے اس دن میں نہیں کر سکتا، لیکن فی الحال ٹیوزڈے اور تھرسڈے خالی ہیں، اگر کسی کو یعنی جینٹس کی اگر کلاس سنڈے کی بجائے وہ لوگ اگر کہیں کہ جی نہیں ٹیوزڈے یا تھرسڈے کو کر لیں تو وہ میں کر سکتا ہوں، اسی طرح لیڈیز کی کلاس اگر وینسڈے کی بجائے وہ کہیں گے جی ٹیوزڈے یا تھرسڈے کو تو ادھر ہم شفٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اب آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ جو متعلقہ گروپ ہے نا ہمارے جو تجوید پریکٹس کے لیے میں نے بنائے ہیں جینٹس اور لیڈیز کی، اس میں آپ لوگ سجیشن دے سکتے ہیں۔ تو فی الحال یہ بات ہو گئی کلاس کے حوالے سے جی، اور مزید یہ ہے اچھا ہاں یہ سوال تو اصل میں یہ تھا کہ جی کیا 2 سیشن کا ٹائم ڈفرنٹ ہوگا، تو وہ ٹائم ہم سیم ہی رکھیں گے، وہ کہ ہم یہ ٹائم بھی چینج کر سکتے ہیں۔ میرے لحاظ سے یہاں یہ ہے کہ عشاء کے بعد میں کلاس لیتا ہوں، تو اگر کسی کو یہ ہو کہ جی لیکن وہ اکثریت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، بعض کا ہم چینج لاسٹ ٹائم ہم نے کوئی چینج کیا تھا لیکن وہ پھر جن لوگوں کو نہیں سوٹ کر رہا تھا پچھلا ٹائم وہ آنے لگ گئے، لیکن جو پہلے آ رہے تھے ان میں سے کچھ لوگ مس ہو گئے کیونکہ وہ ان کو ٹائم دوسرا والا نہیں سوٹ کر رہا تھا۔ تو یہ بہرحال ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ہم میجورٹی کو فالو کرتے ہیں۔ اگر میں فرض کیا مغرب کے بعد کلاس لے لوں تو وہ پھر ابھی والے ٹائم سے آج کل کے حساب سے سپوز 7 بجے شروع ہو سکتی ہے، یعنی سعودی عرب کے ٹائم سے اگر ہم 7 سے 8 یا 7:45 تک کلاس لیں تو پاکستان میں اس وقت 9 بجے ہوں گے، انڈیا میں 9:30 بجے ہوں گے، تو وہ ٹائم تھوڑا ارلی ہے، اگر وہ زیادہ لوگوں کو سوٹ کرے گا تو ہم چلو وہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم وہ متعلقہ گروپ میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ویسے تو میرا خیال وہ بھی ایڈمن میسج کے لیے پرابلم کیا ہوتی ہے کہ جب یہ گروپ پہ لوگ جوائن کرتے ہیں تو وہ پھر اگر اس کو اوپن رکھے نا تو لوگ اپنے اپنے میسج شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی گمشدگی کا اشتہار ہے، کوئی کسی کے ہاں سیل لگی ہوئی ہے تو وہ ہے، یا ایون قرآنی آیات یا حدیث بھی شیئر کرتے ہیں، تو پھر اس سے اس گروپ کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ جو اگر آپ لوگ اس گروپ میں دوسرے کو میسج غیر متعلقہ نہ کریں تو میں اس کو اوپن کر دوں گا، اگر صرف کلاس کی ڈسکشن ہو نا تو پھر دیٹس فائن، مجھے کوئی وہ یعنی کوئی شوق نہیں ہے گروپ کو کلوز کرنے کا کہ جی لوگ میسج نہ کریں۔ اگر اس پڑھائی سے متعلق اس کلاس سے متعلق کوئی کوشچن ہے کوئی میسج کرے تو دیٹس موسٹ ویلکم، لیکن پرابلم کیا ہے کہ پھر وہ نا لوگ موضوع سے ہٹ کر دوسرے میسج روزانہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے پھر پریشانی ہوتی ہے اور پھر بالآخر مجھے وہ گروپ کو بند کرنا پڑتا ہے۔ تو اس گروپ میں ہم یا آپ مجھے انڈیویجولی میسج کر سکتے ہیں، وہ تو
ऑलवेज मेरा नंबर ओपन होता है व्हाट्सएप के लिए। तो टाइम यानी एक तो यही है कि ये अब 8:30 से थोड़ा सा 10-15 मिनट आगे चले जाएगा अगर हम ईशा के बाद करते हैं, या फिर अगर मगरिब के बाद वाली क्लास रखते हैं तो वो फिर इससे तकरीबन 1.5 घंटा पहले शुरू हो सकती है। तो ये टाइम भी हम तय कर सकते हैं। मैं उस ग्रुप में इनिशिएट करूंगा क्वेश्चन, तो फिर आप लोगों की राय के मुताबिक हम तय कर लेंगे। अच्छा जी, इसके बाद है कि जी शाहिद साहब हैं, उन्होंने लिखा जी वेंसडे फॉर जेंट्स इज गुड। अच्छा, अब ये है कि जी अगर जेंट्स, अच्छा किसी और ने आगे फिर उसको सेकंड किया है, सैयद मिसबाउद्दीन साहब, हाँ, वो कह रहे हैं कि आई सेकंड सजेशन ऑफ वेंसडे फॉर जेंट्स। तो अगर हम जेंट्स की क्लास वेंसडे को रखते हैं तो फिर लेडीज की संडे को कर देंगे, ये भी हो सकता है। या ये हो सकता है कि लेडीज की थर्सडे को कर दें, वेरी नेक्स्ट डे, ये भी हो सकता है, क्योंकि वेंसडे और थर्सडे ये दोनों दिन मैं ले सकता हूँ क्लास। तो ये फिर डिपेंड करता है कि या तो हम इसी चीज को फॉलो करें जो दिन और टाइम हमारा चल रहा है, और अगर हमने चेंज करना है तो फिर जो अक्सरियत कहेगी उसके हिसाब से चलेंगे हम। अच्छा, फिलहाल आप लोगों का यही क्वेश्चन थे, और कोई किसी का क्वेश्चन है तो बताइए। अच्छा, अब हमारे ये शाहिद साहब जो हैं ये लंदन में होते हैं, तो अब इनका टाइम का ज़ाहिर है टाइम डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होगा। अब ये अगर इस वक्त ज्वाइन कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कि ये टाइम इनको सूट कर रहा है। तो इससे अगर पहले का हम क्लास करते हैं तो वो फिर पता नहीं इनको सूट करे या ना करे। अब ये जैसे कह रहे हैं कि जी प्लीज अवॉइड संडे क्लासेस। अब ये शायद साहब बात ये है कि ये अगर तो 1-to-1 हो ना मेरे और आपके बीच में, तो फिर तो हम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमने सबको साथ लेके चलना है और सबकी राय एक जैसी नहीं होती। अब कुछ लोगों की प्रेफरेंस है कि जी संडे इज द बेस्ट डे फॉर दिस क्लास, इसलिए कि वो ऑफ होता है, काम नहीं होता, तो वो ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ और ज्यादा आसानी से ले सकते। कुछ लोगों के लिए संडे बिजी होता है, वो काम से तो छुट्टी होती है लेकिन उनकी मसरूफियत कोई और उस दिन होती है, फैमिली के साथ कहीं आना जाना होता है, कोई और मसरूफियत होती है, तो वो नहीं ले सकते। तो ये हमें बहरहाल कोई एक टाइम ऐसा या दिन ऐसा फाइनल करना पड़ता है कि जो ज्यादा लोगों को सूट करे। कम से कम 100% को तो सूट कोई चीज करना वो तो बहुत ही आइडियल सिचुएशन अगर हो जाए तो आपकी बात सही है कि संडे को मसरूफियत होती है कुछ लोगों की। लेकिन अभी हमारे एक पार्टिसिपेंट उस दिन मुझे वो मैसेज अलहदा से उन्होंने किया, उन्होंने कहा था कि जी वेंसडे को मेरा मैं काम पे हूँ और संडे को फ्री होता है मेरा, तो मैं उस दिन क्लास ले ले सकता हूँ। तो अब ये जाहिर है हर एक बंदे की अपनी अपनी सिचुएशन है, तो इसलिए फिर जाहिर है फाइनली फिर मैं एक डिसीजन करता हूँ कि अच्छा अक्सरियत की राय को देखते हुए वो मुमकिन है कुछ लोगों को सूट ना करता हो, लेकिन बस फिर उनसे माजरत ही की जा सकती है और मेरे बस में नहीं है कुछ। तो अनलेस कि हम फिर 2 क्लासें करें, मर्दों के लिए 2, लेडीज के लिए करेंगे, जो जो जिसको टाइम सूट कर रहा है वो उस मुतलका में चला जाए, तो वो भी शायद इतना फिजिबल नहीं है कि हफ्ते में 4 क्लासेस की जाएं सिर्फ एक चीज को करने के लिए। अच्छा जी, और कोई किसी का क्वेश्चन है तो कर सकते हैं आप। अच्छा, अभी जो मैंने जब बात शुरू की थी तो उस वक्त कम लोग थे, अभी अब कुछ लोगों ने बाद में भी ज्वाइन किया है, अब चूंकि तादाद उससे 8-10 लोग मजीद आ चुके हैं, तो अब पता नहीं किसने कितनी गुफ्तगू सुनी है। तो लेकिन ये है कि उसका रिव्यू यही है कि हमारी ये जो कोर्स खत्म हो गया है, उसके बाद टेस्ट भी हो गया है। टेस्ट में जिसने जैसा भी परफॉर्म किया है, जितना भी किया है, वो सब लोग पास हैं। लेकिन जिन लोगों को मैंने रिस्पांस दे दिया है चेक करके, वो तो अच्छी बात है, जिनको नहीं मिला उनको मैं अगले 1-2 दिन में इंशाल्लाह अगली क्लास से पहले पहले कोशिश करूंगा कि वो उनका भी टेस्ट में चेक करके उनको भेज दूं वापस। क्लासेस के हवाले से अब हमारी जो तजवीद प्रैक्टिस की क्लास है वो हम कुरान पाक को पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम 30वां पारा रिवर्स आर्डर में आखिरी सूरा से शुरू करेंगे। वो कुछ हिस्सा उसका कवर करके फिर हम बाकी डिसाइड करेंगे कि हम अब हमने कुरान मजीद का कौन सा हिस्सा पढ़ना है, पहला पारा पढ़ना है या सूरह काफ पढ़नी है या कोई और हिस्सा पढ़ना है। इसी तरह हम नमाज में जो कुछ पढ़ते हैं रोजाना कोशिश करेंगे कि उनको भी तजवीद के साथ पढ़ लें एक दफा। और उसका तरीकाकार क्या होगा क्लास में, वो मैं अभी आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आप लोग
समझ जाएं कि हमने अगली क्लास से फिर इसको कैसे करना है। ग्रुप्स के हवाले से, क्लासेस के हवाले से मैंने कहा है कि जेंट्स की क्लास अलग होगी, लेडीज की क्लास अलग होगी। उसके लिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में बना के आप लोगों से ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ। आप अपने मुतलका ग्रुप में अगर ज्वाइन कर चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी भी ज्वाइन कर लें जो लोग आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं ये कुरान पाक को पढ़ने का। तो ये बातें अब तक हमारी हुई हैं। बाकी क्लास के दिन और टाइम के हवाले से फिलहाल तो वही है कि संडे को जेंट्स की और वेंसडे को लेडीज की होगी, लेकिन अगर इसमें आप लोगों को सूट नहीं करेगा, क्योंकि अब ज़ाहिर पार्टिसिपेंट की तादाद और कम होगी। फर्ज किया 10 लोग अगर जेंट्स साइड पे हैं और 10 लोग लेडीज वाले ग्रुप में हैं, तो अगर उनमें फर्ज किया 5 लोग आते ही नहीं है कि जी उनको दिन और टाइम सूट नहीं करा, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि उनकी रिक्वायरमेंट को ज़हन में रखते हुए अगर मुमकिन होगा तो चेंज कर लेंगे दिन भी और टाइम भी। तो अब तक अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो आप कर लें, वरना फिर मैं उसको शेयर करता हूँ कुरान मजीद को। अच्छा जी, ये आप लोग देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है सूरह फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, अब इसमें जी हम हमारा तरीकाकार क्या होगा, अगर तो कोई पुराने हमारे साथियों में से कोई आज इत्तेफाक से अगर क्लास में आया तो उनको तो पता होगा कि हम पहले क्या करते रहे, उसी तरीके से हम आज भी करेंगे। लेकिन बज़ाहिर मुझे यही लग रहा है कि सारे लोग हमारे साथी जो है ना नए हैं। अच्छा, एक नाम मुझे नजर आ रहा है अयूब जमाली साहब, ये हमारे पुराने साथी हैं, बाकी मेरा ख्याल है सभी नए हैं। तो एनीवे इसमें ये है कि जी मैं आपको जैसे फर्ज किया ये तस्मीया है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसका क्या है कि हमने कैसे पढ़ना है कि पहले तो है ना बा के नीचे जेर, इसमें हम कोई कायदा नहीं बताएंगे कि जी ये बा के नीचे जेर है। इसके बाद जो है ना सीन साकिन, अब आपको याद होगा हमने हरूफे हम्स पढ़े थे, ठीक है। फहस्सहु शख्सुन सकत, ये यानी 10 हरूफ ऐसे हैं जो इसमें आते हैं जो हरूफे हम्स हैं। अब ये क्या होगा कि जो जो हम ये चीज करेंगे ना तो आप लोगों को याद आते जाएंगे। किसी वक्त दिन अगर कोई रूल भूला हुआ है तो वो याद आएगा, अगली क्लास में कोई और याद आ जाएगा, और साथ साथ अगर आप अपने नोट्स को रिव्यू करते रहेंगे तो फिर चीजें जल्दी से आपके जहन में मेमोराइज हो जाएंगी। तो लेकिन कोई इश्यू नहीं है, अगर आप जितनी भी स्पीड से साथ साथ चलें बिल आखिर इंशाल्लाह सब के सब लोग सीख जाएंगे। अब ये सीन साकिन है तो ये हरूफे हम्स में से है, तो यहाँ सीन का हम्स होगा, यानी जब हरूफे हम्स में से कोई हरफ साकिन आए, जैसे यहाँ पे है ना सीन साकिन है ना उसके ऊपर जज्म है, तो यहाँ पे हम्स होगा, यानी बिस, ये सीन की आवाज हम्स के साथ अदा करेंगे। इसी तरह अगली बात क्या है कि ये जो मीम के नीचे जेर है और अब अल्लाह के साथ ये मिलाना है। हमने पढ़ा है कि अल्लाह का जो लाम है दूसरा वाला, वो अगर उससे पहले वाले हरफ पे जबर या पेश हो तो फिर वो लाम मोटा पड़ा जाता है, और अगर जेर हो तो फिर बारीक पड़ा जाता है। तो अब मीम के नीचे जेर है ना, तो ये लाम के साथ मिला के पढ़ना, तो लिहाजा अल्लाह का लाम बारीक पड़ा जाएगा, बिस्मिल्लाह, ठीक है। फिर आगे अब ये देख लीजिए अर्रहमान में जो रा है, एक तो वो ये है कि रा मुशद्दद है तो उसको हमने जोर दे के पढ़ना है, ठीक है। दूसरा रा के ऊपर जबर है, तो हमने रा के कवायद पढ़े थे कि रा को या तो मोटा पढ़ते हैं या बारीक पढ़ते हैं। तो रा को मोटा कब पढ़ते हैं, जब उसके ऊपर जबर या पेश हो तो मोटा पढ़ा जाता है, जब रा के नीचे जेर हो तो बारीक पढ़ा जाता है, ठीक है। तो अब रा के ऊपर जबर है तो ये रा मोटा पढ़ा जाएगा, सही है। इसके बाद हा जो है वो साकिन है, तो यहाँ भी क्या हुआ है, ये भी हरूफ हम्स में से हा, जो 10 हरूफ है ना उसमें हा भी है, तो ये यहाँ हा का भी हम्स होगा, ठीक है। उसके बाद मीम, मीम के ऊपर खड़ा जबर है। हमने पढ़ा था कि जो खड़ा जबर है वो अलिफ मद का बदल है, ठीक है, अलिफ मद का मुतबादिल है। तो अब इसको हम 2 हरकत तक खींच कर पढ़ेंगे, चाहे अलिफ मद हो चाहे अलिफ मद का बदल हो। इसी तरह चाहे वाव मद हो चाहे वाव मद का बदल यानी उल्टा पेश हो।
اسی طرح یا مد ہو یا مد کا بدل ہو یعنی کھڑی زیر ہو تو وہ پھر 2 حرکت تک کھینچ کر پڑھتے ہیں. تو یہاں میم کو 2 حرکت تک ہم لمبا کریں گے ما. پھر اس کے بعد دیکھیے اب آگے الرحیم کا را جو ہے اس کا وہی ہے جیسے الرحمن کا تھا. را مشدد ہے تو زور دے کر پڑھیں گے, اور را کے اوپر چونکہ زبر ہے تو را موٹا پڑا جائے گا. پھر ہا کے بعد یا ساکن ہے اور ہا کے نیچے زیر ہے. تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے اگر زیر ہو تو یا مد ہوتی ہے, یعنی 2 حرکت تک کھینچ کر پڑھتے ہیں. پھر آگے میم کے نیچے ویسے تو زیر ہے لیکن یہاں ہم رکیں گے تو میم کو ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے, اور جب ساکن کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک مد عارض پڑھا تھا. مد فرعی کی جو اقسام ہے اس میں ایک مد عارض بھی تھا, اور وہ کب ہوتا ہے جب کسی مد والے حرف کے بعد والا حرف ساکن ہو جائے تو پھر اس کو زیادہ لمبا یعنی کم سے کم 4 حرکت تک لمبا کرتے ہیں. یہ مد عارض ہے. تو اس کو ہم ٹوٹل ملا کے کیسے پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخر میں ویسے تو یا مد ہے 2 حرکت ہونی چاہیے, لیکن چونکہ میم ساکن کرنے کی صورت میں مد عارض بن جائے گا تو اس کو پھر ہم زیادہ لمبا کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں جو موٹے موٹے اصول آئے میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. کیا ہوا ہے کہ سین ساکن ہے پہلے بسم میں تو وہ اس کا ہمس ہوگا, اللہ کا لام موٹا پڑا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے. پھر لام کو 2 حرکت تک کھینچیں گے کیونکہ اوپر کھڑی زبر ہے جو کہ الف مد کا بدل ہے. پھر را جو ہے الرحمن کا وہ موٹا پڑا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے. را تشدید ہے را کے اوپر تو وہ زور دے کے بھی پڑھیں گے. پھر ہا جو ہے وہ ہمس ہوگا اس کا کیونکہ وہ بھی حروف ہمس میں سے اور ساکن ہے. پھر میم کے اوپر کھڑا زبر ہے تو یہ بھی الف مد کا بدل ہے, 2 حرکت تک کھینچ کر پڑھیں گے. اور الرحیم کا را بھی اسی طرح الرحمن کی طرح پڑھا جائے گا. اور ہا کے بعد یا ساکن ہے, ہا کے نیچے زیر ہے تو اس کو یا مد ہوگی 2 حرکت والی, لیکن چونکہ آگے میم ساکن کریں گے ہم رکنے کی وجہ سے تو یہ مد عارض بن جائے گی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی الرحمٰ اور بسم اللہ ان دونوں جگہ پہ 2 حرکت تک لمبا کرنا ہے. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے الفاظ ہیں کہ جو ہم اکثر پڑھتے ہیں جب بھی ہم قرآن پاک پڑھیں گے, خاص طور پر جب کوئی سورہ شروع کریں گے, اسی طرح نماز کے دوران, اور پھر ہم اور بھی ویسے بھی جیسے سنت ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کے الفاظ پڑھتے ہیں. تو اس میں اگر کوئی غلطی ہو تو وہ ہمیں ضرور درست کرنی چاہیے تاکہ ہم اس کو ہر دفعہ جب بھی پڑھیں صحیح پڑھیں. اب آپ دیکھیے سورہ فاتحہ کے جو الفاظ شروع ہو رہے ہیں یہ ہے الحمد. الحمد ایک تو یہ کہ یہ ہا اور ہا یہ 2 کا فرق ہم پہلے بڑی دفعہ بات کر چکے ہیں. یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ ہا نہیں ہے یہ ہا ہے. تو الحمد. اچھا اس میں پہلے والے حصے میں کیا چیز ہے؟ میم ساکن جو ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے میم ساکن کو پڑھنے کے قواعد پڑھے تھے. ایک تو کیا پڑھا تھا کہ میم ساکن کو کا اظہار شفوی, دوسرا کیا ہے ادغام شفوی. ٹھیک ہے, تو یہ اور اظہار اور ادغام ان دو, اور پھر ایک کیا تھا جو آواز با میں بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو نہیں سوری اخفا جو ہوتا ہے یعنی اظہار شفوی, اخفاء شفوی اور ادغام شفوی, وہ جو آواز بدلنے والی بات ہے وہ نون ساکن کا قاعدہ ہے. تو یہاں پہ میم ساکن کے بعد دال ہے جو کہ اظہار والے حروف ہیں, کیونکہ اخفا ہوتا ہے جب اس کے بعد میم ساکن کے بعد با ہو اخفا ہوتا ہے, اور میم ساکن کے بعد میم ہو تو ادغام ہوتا ہے. اور باقی ان 2 کے علاوہ جتنے حروف ہیں ان میں سے کوئی بھی حرف ہو میم ساکن کے بعد تو اس کا اظہار ہوتا ہے. تو یہاں میم ساکن کا اظہار ہوگا الحمد یعنی میم کی آواز ظاہر کریں گے. اور پھر یہ جو دال کے اوپر پیش ہے نا, اچھا آج میں زیادہ تفصیل سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے کہ یہ طریقہ کار کیا ہے. ہم ورنہ عام طور پر جب ہم کلاس لیں گے اس چیز کی تو پھر ہم روانی میں پڑھیں گے, تھوڑے تھوڑے قواعد بتاتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو پڑھتے جائیں گے, اور زیادہ پارٹیسپیشن آپ لوگوں کی طرف سے ہوگی. تو آج میں اس لیے تفصیل سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جو بنیادی طور پر چیزیں یہی ریپیٹ ہوں گی. اب دیکھیں نا میم ساکن کی بات اگر ہوگی ہے تو اب جب بھی میم ساکن آئے گا تو ہم نے یہی 3 طریقے ہی ہیں. ٹھیک ہے, انہی میں سے کوئی اپلائی ہوگا. اسی طرح ہمس کے جو حروف آئیں گے تو وہی بار بار آئیں گے, تو ہمیں اگر ایک دفعہ پتہ چل گیا تو پھر ہمارے لیے مشکل آسان ہو جائے گی.
اچھا اب دال کے اوپر جو پیش ہے نا، اس میں ہمارے سے غلطی کیا ہوتی ہے، ہم عام طور پر پڑھتے ہیں الحمدو. تو اب ایک تو ہا کی آواز کو ہم ہا بول دیتے ہیں، دوسرا دال کے اوپر جو پیش ہے اس کو دو نہیں پڑھتے، اس کو دو پڑھتے ہیں. تو یہ غلطی اپنی درست کر لیں اگر کسی کی ہے، کہ جب بھی پیش آئے کسی حرف پر تو او کی آواز دینی ہے، او کی آواز نہیں دینی. تو یہ بن گیا الحمدو. پھر للہ میں کیا ہے جی، لام کے نیچے چونکہ زیر ہے تو آگے والا لام باریک پڑا جائے گا، اگر زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑا جائے گا. تو یہ للہ آگے 2 حرکت تک کھینچنا ہے کیونکہ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہا کے نیچے زیر ہے تو اب اس کو ہے نہیں پڑھنا، للہ ہے نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے للہ ہی. جس طرح پیش کی آواز کو او پڑھنا ہے، او نہیں پڑھنا، اسی طرح زیر کی آواز کو ای کہنا ہے، اے نہیں کہنا. ٹھیک ہے. یہ آپ ذہن میں بٹھا لیں. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو غلطی درست کرنا بڑا مشکل ہے، خاص طور پر اگر پکی ہوگی. تو ہم چونکہ عام طور پر جو پڑھتے ہیں نا ہمارے بر صغیر والے جو ممالک میں، تو ہم اردو کے سٹائل میں وہ شروع سے پڑھ لیتے ہیں اور پھر وہی بار بار پڑھ پڑھ کے نا یہ غلطی پکی ہو جاتی. تو ہم نے یہ غلطی درست کرنی ہے، یعنی الحمد للہ ہی. غلط کیا پڑھا جاتا ہے، الحمد للہ ہے. تو یہ غلط ہے، اور صحیح کیا ہے، الحمد للہ ہی. اب جہاں بھی پیش آئے گی تو او اور زیر آئے گی تو ای. یہ پکی طرح اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں. اس کے بعد کیا ہے، رب العالمین. یہ بھی وہی ہوگا. آپ دیکھیں با کے نیچے زیر ہے نا، تو اس کو رب العالمین پڑھنا صحیح نہیں ہے، اس کو پڑھنا ہے رب العالمین، کیونکہ با کے نیچے زیر ہے تو ای کی آواز دینی. اب اس میں قواعد کیا ہے، را کے اوپر زبر ہے تو را موٹا ہوگا، با مشدد ہے اس کو زور دے کر پڑھیں گے. عین کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو یہ الف ماد کے برابر ہو گیا تو 2 حرکت تک کھینچ کے پڑھیں گے، تو عین کو لمبا کریں گے. پھر اس کے بعد میم کے نیچے زیر کے بعد یا ساکن ہے تو وہ ہو جائے گا یا مد. لیکن آگے نون کے اوپر زبر ہے، لیکن اگر ہم یہاں رکیں گے تو پھر یہ مد عارض بن جائے گا. یہ بنے گا الحمد للہ رب العالمین. اس کو لمبا کریں گے. لیکن اگر ہم ملا کے پڑھتے ہیں، اچھا اب یہاں ہم نے آخری لیسن پڑھا تھا وقف اور ابتدا کے بارے میں. تو وقف میں ہم نے یہ کیا سیکھا تھا کہ آیت جہاں پہ ختم ہوتی ہے عام طور پر وہاں وقف ہوتا ہے. لیکن اگر آیت کے اوپر لام الف لا، یہ جیسے یہاں لکھا ہوا، اگر یہ لکھا ہو تو پھر ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ لا کا مطلب ہوتا ہے کہ نہیں رکیں. لیکن آیت کے بارے میں یہ 2 طریقے ہیں، اختلاف ہے اس میں، کہ آیت پہ آپ رک بھی سکتے ہیں اور اگر لا ہو تو پھر آپ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا اگلی آیت کیا ہے جی، الرحمن الرحیم. یہ وہی چیز ہے جو ہم اوپر بسم اللہ کو پڑھتے ہوئے بھی کر چکے ہیں، تو یہ لہذا ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے آ جائیے جی، مالکی. اب دیکھیے میم کے اوپر کھڑا زبر ہے تو یہ 2 حرکت تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ الف مد کا بدل ہے. پھر لام کے نیچے بھی زیر ہے اور کاف کے نیچے بھی زیر ہے تو اس کو مالکی، ای والی آواز. اس کے بعد یوم الدین. اچھا اب یہاں یہ جو ہے نا یا کے بعد واو، یہ ایسی چیز ہے کہ جو میں نے دیکھے اب تک جتنے ٹیسٹ میں نے چیک کیے نا اس میں تھوڑا سا مجھے محسوس ہوا ہے کہ یہ والا جو قاعدہ ہے نا یہ زیادہ تر لوگوں کو یاد نہیں رہا. بہت سے لوگوں نے صحیح بھی لکھا ہے لیکن کچھ کو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے یہ جو واو لین یا لین پڑھی تھی نا ہم نے، اس کو وہ بھول گئے ہیں. یعنی یہ جو ہے نا واو ساکن سے پہلے یا کے اوپر زبر، تو اس کا مطلب ہے یہ واو لین ہے، یہ واو مد نہیں ہے. واو مد کب ہوتی ہے، جب واو ساکن سے پہلے پیش ہو. تو واو ساکن یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو وہ واو اور یا لین ہے. اس کو پڑھنے کا ایک الگ طریقہ ہے، یعنی یہ ہے نا یو، اس کو یو نہیں پڑھنا ہم نے. اس کو غلط طریقہ پڑھنے کا کیا ہے، یو، جو عام طور پر پڑھا جاتا ہے ہمارے یہاں. لیکن یہ ہے یو. ٹھیک ہے، خو اس طرح سے اگر ہوگا نا تو یہ پڑھنا ہے. تو یہ ہے واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ ہوگا واو لین. پھر یوم الدین، میم کے نیچے زیر ہے، یہ جو دال کے ساتھ جا کے ملے گی کیونکہ دال مشدد ہے. پھر اس کے نیچے بھی زیر ہے اور آگے یا ساکن ہے تو یہ کیا بنا، یا مد بن گئی. یا ساکن سے پہلے والے حرف پہ زیر ہو تو یا مد 2 حرکت والی. لیکن آگے نون پہ جب رکیں گے تو مد عارض بن جائے گی تو یہ بھی لمبی ہوگی. کیسے پڑھیں گے، مالکی یوم الدین. ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں. یہ ہے جی ایاکا.
اب دیکھیے جو یا مشدد ہے اس کو زور دے کے پڑھیں گے، اور آگے ایک نیا قاعدہ آ رہا ہے کہ یا کے اوپر زبر ہے اور آگے الف ہے، یہ حمزہ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ الف تب تک الف ہے جب تک اس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، جب کوئی حرکت ہو تو پھر وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ یا کے بعد جو الف ہے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، لہذا یہ الف ہے، خالی الف۔ تو اب یہ کیا ہے؟ الف مد ہے۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ الف کے پہلے والے حرف پر اگر زبر ہو تو الف مد ہوتی، یعنی اس کا 2 حرکت تک کھینچ کے پڑھنا ہے۔ تو یہاں پہ یا کے بعد الف مد ہے اور کاف کے اوپر زبر ہے، اس کو ایک حرکت دیں گے تو یہ کیا کیسے پڑھا جائے گا؟ ایاکا، ایاکا۔ یا کو لمبا کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد الف مد ہے، لیکن کاف کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ اس کے اوپر صرف ایک زبر ہے، ایک حرکت دیں گے۔ تو ایاکا، یا کو لمبا کریں گے 2 حرکت، کاف کو نہیں کریں گے۔ پھر نعبدو، اب اس میں کوئی رول نہیں ہے، لیکن بس یہ یاد رکھیے کہ با اور دال کو او کی آواز ہے، نعبدو، نعبدو نہیں پڑھنا، نعبدو۔ پھر ایا کا دوبارہ آ گیا، اور نستعین سین ساکن ہے تو کیا ہوگا؟ حرف ہمس ہے یہ، اس کا سین کا ہمس ہوگا۔ اور پھر عین کے نیچے زیر یا ساکن، یا مد بنی لیکن نون کو ساکن کریں گے جب وقف کی وجہ سے تو یہ مد عارض بن جائے گی، تو لمبا مد کریں گے۔ تو یہ پوری آیت کیسے پڑھیں گے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہوگی آیت۔ اس کے بعد اگلی آیت کی طرف بڑھیں جی۔ اب یہ ہے اہدنا، اگر پہلا لفظ خالی دیکھیں اس میں بھی کیا ہو رہا ہے؟ اس کو اے دینا نہیں کہنا، یعنی حمزہ جو ہے اس کے نیچے زیر ہے نا، تو اس کو ای کی آواز کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، دی۔ اچھا ہا جو ہے یہ ساکن ہے، یہ بھی ہمس ہے، یہ بھی وہی جو حروف ہمس ہے نا 10، اس میں سے ہا بھی ہے اور ہا بھی ہے، تو یہ ساکن ہوگی تو اس کا ہمس ہوگا یعنی ہا کے بعد جب آپ ادائیگی کریں گے تو تھوڑی سی سانس جاری رہے گی، ہمس کو ادا کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ پھر دال کے نیچے زیر ہے تو دی۔ اب نون جو ہے بظاہر تو اگر یہاں تک دیکھیں تو نون کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد الف ہے، تو یہ الف مد بننا چاہیے رول کے تحت، لیکن یہاں ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ اب ہم نون کو آگے ملا رہے ہیں الصراط کے ساتھ۔ تو الصراط کا جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے۔ اب یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ساتھ ساتھ آئیں گی نا تو آپ کو یاد آتی جائیں گی۔ ہم نے ایک حمزۃ الاصل اور حمزۃ الوصل پڑھا تھا۔ حمزۃ الاصل کیا ہے؟ جو لکھنے میں بھی آتا ہے، پڑھنے میں بھی آتا ہے، اور جو حمزۃ الوصل یعنی ملانے والا حمزہ ہے وہ لکھنے میں آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا۔ تو یہاں پہ اب وہ پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ الصراط اگر الگ کہیں گے تو حمزہ پڑھا جا رہا ہے، لیکن جب ملا کے پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے اہدنا الصراط۔ اب نون کو صاد کے ساتھ ملا دیا تو الف اور لام کی آواز نہیں آئی۔ لام کی آواز کیوں نہیں آئی؟ حمزہ تو اس لیے نہیں آئی کہ وہ حمزۃ الوصل ہے۔ لام کی آواز کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ صاد جو ہے وہ حرف شمسی ہے۔ اب یہ ایک نئی بات آ گئی، حروف شمسی، حروف قمری آپ نے پڑھے ہوں گے، یاد آنا چاہیے آپ کو۔ تو شمسی حروف جب ہوتے ہیں تو پھر لام کی آواز نہیں آتی، لکھنے میں آتا، پڑھنے میں نہیں آتا، جیسے الشمس۔ اب لام نہیں بولا گیا، لکھا ہوا تھا لیکن بولا نہیں گیا، الشمس۔ اور اگر القمر ہو تو اس میں لام ہم بول رہے ہیں نا، القمر، تو قمری حروف میں لام بولا جاتا ہے، شمسی حروف میں نہیں بولا۔ تو صاد چونکہ حرف شمسی ہے تو اس لیے نون کو ڈائریکٹ ہم نے صاد کے ساتھ ملا دیا۔ پھر آگے دیکھیے، را کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف ہے، تو یہ الف مد ہو گیا، 2 حرکت تک کھینچیں گے۔ پھر آگے تو کو ملائیں گے المستقیم کے لام کے ساتھ، یہاں بھی یہ حمزۃ الوصل آ گیا المستقیم کا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ پھر سین ساکن ہے تو اس کا ہمس ہوگا، اور کاف کے بعد یا ساکن ہے، یا مد ہوگا، لیکن میم کے اوپر اگر ہم روکیں گے تو میم ساکن ہو جائے گی اور مد عارض بن جائے گا۔ تو یہ کیسے پڑھیں گے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا سرا میں را کے بعد الف مد ہوا ہے تو 2 حرکت تک کھینچ کے پڑھنا ہے اس کو۔ اس کے بعد آخری آیت ہے، اس کا پہلا حصہ پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے صراط الذین، اس میں کیا ہے؟ صاد کے نیچے زیر ہے، ای کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، را کے بعد الف مد ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، تو 2 حرکت تک کھینچ کے پڑھیں گے اس کو۔
پھر تو کو لام کے ساتھ ملائیں، لام مشدد ہوگا تو زور دے کے پڑھیں گے. اب یہ اللہ زینہ ہے ویسے، اللہ زینہ، لیکن جب ملا کے پڑھیں گے تو حمزۃ الوصل ہونے کی وجہ سے یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، گر جائے گا. تو کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا دیں گے. اس کے بعد زال کے نیچے زیر ہے اور یا ساکن ہے، تو کیا بنا؟ یا مد بن گئی، اور اس کو 2 حرکت تک کھینچیں گے. سرا، پہلے را کے بعد الف مد ہے، 2 حرکت کیا کھینچیں گے؟ پھر زی، اس کو 2 حرکت کھینچیں گے، تو کیا بنا؟ صراط الذین. ٹھیک ہے. اس کے بعد انعمت، اب یہاں پہ نون ساکن ہے. اب ہاں جی، یہ بڑا ایک مشہور قاعدہ ہے، نون ساکن اور تنوین کے قواعد ہم نے بڑے تفصیل سے پڑھے تھے، 2 لیسن ہم نے پڑھے تھے اس پہ. آدھے قواعد ایک لیسن میں پڑھے تھے، باقی آدھے دوسرے لیسن میں پڑھے تھے. تو نون ساکن اور تنوین کو ادا کرنے کا طریقہ ایک خاص ہوتا ہے. تو ہم نے دیکھا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی جو 6 ہیں ان میں سے کوئی ہو تو اظہار ہوتا ہے. یہ جو ساتھ آتے جائیں گے ہم ان کو ریپیٹ کرتے رہیں گے. یہ اس لیے میں نے کہا تھا کہ اگر پہلے کسی نے قواعد اچھی طرح نہیں بھی سمجھے، کسی بھی وجہ سے وہ سمجھ نہیں آئی یا ٹائم نہیں دے سکے یا کلاسز مس ہو گئی ہیں، تو جب ہم یہ والی کلاس پریکٹس کی کریں گے تو اس میں چونکہ وہی قواعد ہم نے بار بار ریپیٹ کرنے ہیں، تو اس لیے آپ کو انشاءاللہ ساتھ ساتھ یاد ہوتے جائیں گے. تو اب یہ نون ساکن کے بعد عین ہے. عین حروف حلقی میں سے ہے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ 6 حروف حلقی ہیں. تو ان میں سے عین ہے، تو جب نون ساکن کے بعد عین آیا ہے تو اس کا اظہار ہوگا نون ساکن کا. ان نون کو ظاہر کر دیں گے. تو انعمتا، اب یہاں پہ میم ساکن ہے تو اس کا بھی اظہار شفوی ہوگا کیونکہ اس کے بعد روف اظہار میں سے تا ہے. تو انعمتا، تا کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے خالی. تو علیہم، اب یہاں کیا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو کیا ہوا؟ یا لین. یہاں پہ یا لین، اگر یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مد ہوتی ہے، لیکن یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتی. تو اس کو علیہم، علیہم. اب یہاں پہ اگر رکیں گے ہم تو میم کا اظہار کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائیے، اتنا حصہ کیسے پڑھیں گے؟ صراط الذین انعمت علیہم. یہاں رک بھی سکتے ہیں اور بغیر رکے بھی اگر پڑھ سکتے ہیں. تو آگے والا حصہ پہلے دیکھتے ہیں اس میں قواعد کیا ہیں. اب یہ دیکھیے غیر المغضوب، یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہاں پہ بھی یا لین ہو گئی، غی. اور اس کے بعد را کے نیچے زیر ہے تو را باریک پڑی جائے گی. ٹھیک ہے. پھر مغضوب، اب یہاں دیکھیے واو ساکن سے پہلے داد پہ اوپر پیش ہے تو یہ پہ یہاں پہ کیا ہوا؟ واو مد، 2 حرکت تک کھینچ کر پڑھیں گے، 2 حرکت. پھر پا کے نیچے زیر ہے تو 1 حرکت، ای کی آواز آئے گی. کیا بنے گا؟ غیر المغضوب. پھر علیہم، وہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہوگی اور ہم میم کا اظہار ہوگا. پھر ولضالین، ویسے تو لام کے بعد الف ہے، لام کے اوپر زبر ہے تو الف مد بنتا ہے، لیکن چونکہ اب آگے ہم نے ملانا ہے تو اس لیے یہ لام ڈائریکٹ دعاد کے ساتھ مل جائے گا. الضالین، تو اس میں 2 مد ہو رہے ہیں. دعا میں یہ مد لازم بن رہا ہے اور پھر لین میں مد عارض بن رہا ہے کیونکہ ہم نون کے اوپر رک رہے ہیں. تو یہ کیا بنے گا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے یہ پوری سورہ فاتحہ کے ہم نے دیکھا کہ کون کون سے قواعد ہیں اور ان کو ہم نے کیسے اپلائی کرنا ہے. تو ایک دفعہ میں پوری سورہ کو دوبارہ سے پڑھ لیتا ہوں، آپ غور سے سن لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
آمین صدق اللہ العظیم. ٹھیک ہے جی, اس سے آپ کو کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ ہماری کلاس کیسے چلے گی, لیکن جتنا بھی آپ سمجھ پائے ہیں وہ اتنا ہی کافی ہے. جب ہم پریکٹیکلی کلاس شروع کریں گے, آپ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے, تو تب ساتھ ساتھ بھی ہم یہ چیزیں ساری بار بار کہیں گے, آپ لوگ ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں گے. کسی کو اگر تھوڑی کمی بیشی ہوگی, کو غلط پڑے گا, کیونکہ اس میں غلطیاں ہوں گی, اس میں آپ نے غلطی سے نہیں پریشان ہونا کہ جی میں کہیں غلط کر دیا میں نے تو مشکل ہو جائے گی. نہیں نہیں, غلطیاں کریں گے, اس کو ہم درست کریں گے, اور یہی اس کلاس کا مقصد ہے. اس لیے غلطیاں کرنے میں کوئی جھجکے نہیں, آپ کو جیسا آتا ہوگا ویسے آپ پڑھیں, اس کے بعد ہم ساتھ ساتھ اس کو درست کرتے جائیں گے. اور فائنلی ہمارا ٹارگٹ پہلے دن سے صحیح پڑھنا نہیں ہے, ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم کچھ مہینے تک یہ پریکٹس کر کے اپنی غلطیاں درست کر لیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے غلطیاں ہونے میں کوئی پرابلم نہیں. تو یہ میری طرف سے تھا ایک ڈیمو کہہ لیں اس کو, میں نے آپ کو بتا دیا کیسے کرنا ہے. اس کے بعد ہماری اب جو نیکسٹ کلاس ہوگی خالی جینٹس کی اور پھر دوسری خالی لیڈیز کی, اس میں ہم اسی چیز کو سورہ ناس سے کریں گے. آپ ایڈوانس میں کوشش کریں کلاس سے پہلے 3-4 صورتیں آخری جو ہیں قرآن پاک کی, ان کو دیکھیں کہ اس میں کون کون سے قواعد آ رہے ہیں. اور ایک اور چیز میں آپ کو ٹپ دے دیتا ہوں کہ ہمارے اسی یوٹیوب چینل پہ یہ پچھلے سال والی کلاسز اگر آپ دیکھیں سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائیں گی, یہ جو تجوید پریکٹس کی ہیں, تو اس سے بھی آپ کو ہیلپ مل سکتی ہے کہ جی کیسے چل رہی تھی کلاسز, اس میں اسٹوڈنٹ کیسے حصہ لے رہے تھے, اور کیا معیار تھا, اور کیسے کیسے آگے پھر امپروومنٹ ہوتی گئی. تو اب جو ہے جی ایک دفعہ میں پھر آپ لوگوں کو موقع دیتا ہوں, اگر کسی کا کوئی کوشچن ہو تو وہ کر سکتا ہے. جی جمالی صاحب بولیے. جی جمالی صاحب آپ بولیے. آواز آ رہی ہے سر میری؟ جی آ رہی ہے, بولیے. اچھا سر, بڑی مہربانی, اللہ پاک آپ کو مزید ہمت اور توفیق دے, اور ہمیں بھی سیکھنے کی توفیق دے ماشاء اللہ. اچھا, میں نے گزارش ہی کرنی تھی, میری ایک رشتہ دار ہیں کراچی میں, تو وہی چاہ رہے تھے کہ لیڈیز کی جو کلاس ہے, میں نے ان کو لنک تو بھیج دیا ہے, تو وہ شریک ہو سکتی ہیں اس میں؟ جو اب آپ نے جیسے 2 کلاسیں کی ہیں لیڈیز کی جینٹس کی, تو وہ تجوید سے پڑھ کے چاہتی تھی کہ میں اس میں شامل ہو جاؤں. اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ کس سٹیج پہ. آپ تو جانتے ہیں چونکہ آپ تو لاسٹ ایئر ہماری کلاس میں تھے, آپ کو پتا ہے جی کہ جی جی بغیر سیکھے آئے گا ڈائریکٹ اس کلاس میں, اب تو شاید اس کے لیے تو مشکل ہوگی. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ محنت کریں ساتھ, اگر تو ان کو پہلے آتا ہے تو شامل ہونا چاہیں خالی تو ٹھیک ہے, اگر ان کو نہیں آتا تو پھر وہ پہلے سیکھیں, چاہے وہ ان لیکچرز کو سنیں, اور یا پھر آپ ہمت کریں, آپ سیکھ چکے ہیں آپ ان کو سکھائیں پہلے قواعد سارے. میں نے ان تک یہ پیغام پہنچایا ان تک کہ وہ یوٹیوب کے اوپر آپ کی ہیں کہ یہ تمام ریکارڈنگ وہ پڑھ لیں, دیکھ لیں, کہ اس کے بعد وہ شامل ہو جائیں اس کے اندر. ہاں, تو انیشیلی اس کلاس میں وہ شامل ہو جائیں جسٹ آبزرور کے طور پر, 2-4 جی 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 کلاسز صرف سنیں اور ادھر ساتھ ساتھ اپنی وہ قواعد کو سیکھتی رہیں. اس کے بعد جب وہ سمجھے کہ ہاں اب مجھے چیزوں کا پتہ چل گیا تو پھر وہ پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیں. جزاک اللہ سر, بس آپ سے ملاقات ہو گئی, بڑی مہربانی, اللہ آپ کو جی خوش بہت رکھے. شکریہ, بس دعا میں یاد رکھیے آپ. جی اور شاہد صاحب جی بولیے. جی میں کہہ رہا ہوں نیکسٹ ٹائم ہم کب مل رہے ہیں سر, کس دن نیکسٹ کلاس میں؟ اگلی کلاس کا پوچھ رہے ہیں کس دن ہوگی؟ جی 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 اگلی کلاس. ابھی آپ دیکھیں اپیرنٹلی تو یہ سنڈے کو ہی ہونی چاہیے, کیونکہ ہم سنڈے کو کر رہے تھے کلاس, سنڈے اور وینسڈے کو. تو لیکن یہ ہے کہ اگر سنڈے آنے سے پہلے اس گروپ میں بات کرتا ہوں, اگر لوگ کسی اور دن پہ ایگری کریں گے اکثریت اس کی, تو پھر ہم چینج کر سکتے ہیں, نو پرابلم. ٹھیک ہے سر, اگر ونس اے ویک ہے تو پھر میں کہہ رہا تھا کہ سنڈے لیڈیز کو دیجیے اور دوسرا دن ہمیں دیجیے وینسڈے. چلے ٹھیک ہے, جیسے آپ کی مرضی. ہاں ٹھیک ہے, چلیں, میں کوشش کرتا ہوں آپ کی بات کو, ظاہر ہے آپ سارے لوگ میرے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں. اصل میں ہم تو یہاں ہیں لندن میں, آپ جانتے ہیں یہاں جی تو سنڈے تو بہت بڑا دن ہوتا ہے, فیملی گیٹ ٹوگیدر, آنا جانا. نہیں, میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. اور پھر اور کلاس ٹائم ہمارا ٹھیک 5:30 بجے شام ہے, جو
پیک ٹائم ہے ملنے کا، آنے جانے کا. صحیح ہے، آپ کی بات بڑی اہم ہے، اور میرے لیے آپ بھی اور سارے پارٹیسپینٹس ایکولی امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے، میں حاضر ہوں. سب کو دیکھوں گا، سب کا نقطہ نظر لے کے، ٹھیک تو پھر جو اکثریت کی رائے ہوگی اس کے مطابق ہم فیصلہ کر لیں. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. گروپ کے اندر پھر ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. اوکے جی، بہت مہربانی. اور جی کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھیے. نہیں ہے کوئی کوشچن تو چلیں ٹھیک ہے جی، پھر ہم کلاس کو ختم کرتے ہیں، اور باقی ڈسکشن ہم پھر اس میں جو ہمارے گروپس ہیں نا، لیڈیز کا اور جینٹس کا، اس کے اندر پھر ڈسکشن کر لیتے ہیں. آپ لوگ اس پہ اپنا رسپانس دے دیجئے گا، اور پھر ہم کلاس کا دن اور ٹائم اس میں طے کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اور کوئی کسی کا کوشچن ہے تو اچھا یہ کیا ہے جی، will you allow people to share on chat group. ہاں یہ ہے کہ میں جو سمجھا ہوں آپ کی بات سے مصباح صاحب، کہ وہ یعنی جو گروپ ہمارے ہیں جینٹس اور لیڈیز کے، اس کے اندر جو پارٹیسپینٹ ہیں وہ یعنی اس میں میسج شیئر کر سکیں گے، یعنی تو وہ میں فی الحال تو کھول دوں گا، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ پھر لوگوں کا رسپانس کیسا ہے. کیونکہ اگر لوگوں نے وہی کیا، ہاں جی بالکل، ڈیٹ کے بارے میں میں اس میں انیشیٹ کرتا ہوں، تو پھر آپ لوگوں کا فیڈ بیک لے کے ہم کوئی جو ہے نا اس میں کر لیں گے ڈیسائیڈ. جو اکثریت کی رائے ہوگی اس کے اوپر ہم ایگری کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. اب جیسے ایک ہمارے ساتھی جو ہیں وہ پرپوز کر رہے ہیں کہ جس سنڈے لیڈیز کو دے دے، تو اس صورت میں ہم وینسڈے سے کلاس شروع کر لیں گے. اگر وینسڈے کو جینٹس کی کلاس پہ سب ایگری کر جاتے ہیں تو ہم وہ وینسڈے کو ان کی کر لیں گے، اور سنڈے کو بعد میں جو ہے نا وہ لیڈیز کی کر لیں گے. یہ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی اور دن جیسے ٹیوزڈے یا تھرسڈے میرا خیال ہے، اگر اس پہ اکثریت کی رائے ہوگی تو ہم اس دن کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. اور کوئی بات جی کسی کی نہیں ہے تو ٹھیک ہے جی، پھر ہم انشاءاللہ فی الحال کلاس ختم کرتے ہیں، اور پھر فردر ڈسکشن انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ میں کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.